وہ ہماری کامیابی کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ مسلمان اگر چاہتا ہے کہ وہ کامیابیوں کی راہوں پہ گامزن ہو جائے تو اللہ رب العزت کی اطاعت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و اطاعت کے بغیر ممکن ہی نہیں۔ عالمی سطح پر 20 نومبر کو ورلڈ چلڈرنز ڈے منایا جاتا ہے، عالمی یوم اطفال، بچوں کا عالمی دن منایا جاتا ہے۔ اس مرتبہ وہ طاقتیں جو دعویٰ کرتی ہیں کہ ہم انسانی حقوق پہ پہرا دینے والی ہیں، جنہوں نے انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کے نام سے ڈفرنٹ NGOs بنا کے $1 بلین اکٹھے کیے، انہوں نے اس مرتبہ عالمی طور پر یوم اطفال مناتے ہوئے فلسطین کے 5000 بے گناہ ننھے بچوں کا تحفہ دیا ہے کہ یہ عالمی اطفال کا دن ہے، اور یہ مسلمانوں کے صرف 5000 بے گناہ ننھے شہید ہیں۔ اس کا مطلب انسانی حقوق کا ڈنڈورا پیٹنے والی تنظیمیں، جن کے ہاں دوہرا معیار ہے، جن کے ہاں ڈبل پالیسی ہے، وہ انسانی حقوق کے تناظر میں یورپن ممالک کے لوگوں کو تو دیکھتے ہیں، جو انسانی حقوق کے نام پر مذہبی تفریق تو رکھتے ہیں، جو انسانی حقوق کے نام پر کرسچینٹی اور جیوز کو تو رائٹس اور یہودی اور عیسائی کو تو حقوق فراہم کرتے ہیں، لیکن جو مسلمان ہیں ان کو وہ انسانوں میں شامل ہی نہیں کرتے۔ حقوق دینا تو دوسری بات ہے۔ اسی لیے اب تک فلسطین میں 12,000 سے زیادہ بچوں کی شہادت ہو گئی، بے گناہ شہریوں کو اور زخمیوں کو ہاسپٹل میں داخل ہو کے سیدھی گولیاں مار دی گئیں۔ ننھے بچے اور جو لوگ وینٹیلیٹر پر تھے، بجلیاں کاٹ کر ان کو تڑپتا چھوڑ دیا گیا۔ آج عالمی حقوق کے ادارے بھی خاموش ہیں اور 57 ریاست کے سربراہان مملکت بھی خاموش ہیں۔ امت مسلمہ آج جس کیفیت میں پہنچ چکی ہے، آج کے جمعے میں ہم صرف اپنے رب سے باتیں کریں گے۔ پچھلے تمام جمعوں سے ہٹ کر آج کا جمعہ سب سے منفرد ہوگا۔ آج میری بات کم ہوگی، آج رب کی باتیں زیادہ ہوں گی۔ آج ہم رب سے سوال کریں گے اور اللہ قرآن کی آیتوں میں اس کا جواب دے گا۔ مولا علی کہتے ہیں، جب میرا دل کرے میں اپنے رب سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، جب میرا دل کرے میرا رب مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں۔ آج ہم سب بیٹھ کے اپنے رب سے باتیں کریں گے، یا اللہ یہ کیا صورتحال ہے، پروردگار یہ امت مسلمہ اس حالت میں کیوں پہنچی؟ آج ہم سورہ آل عمران کی روشنی میں اہل کتاب کے باطل نظریات کا رد اور اہل اسلام کو ان کی ذمہ داریوں کا احساس دلانے کے لیے قرآن سے پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید سورہ آل عمران میں مسلمانوں کو ایک بات واضح طور پہ سمجھا دی کہ جو مسلمان ہوگا وہ کبھی دولت پیسے کی دوڑ میں نہیں لگے گا۔ مومن کی نظر اخروی نعمت کی طرف ہوتی ہے، مومن کی نظر ہمیشہ آخرت کی طرف ہوتی ہے۔
اسی لیے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو سمجھاتا ہے. پروردگار نے سورہ آل عمران آیت نمبر 10 میں ارشاد فرمایا ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جو کافر ہیں، لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ سے انہیں کچھ نہ بچا سکیں گے. کافر جتنی بھی دولت پیسہ کما لے، اللہ فرماتا ہے اللہ کی بارگاہ میں ان کی نجات نہیں ہوگی. وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، وہ جہنم کا ایندھن ہے. تو ایک تو مسلمانوں کو اپنا نظریہ اور عقیدہ اتنا مضبوط کرنا چاہیے، کافر کا پیسہ دولت دیکھ کر ہمیں مروب نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ کافر کے پاس دنیا کی دولت ہے، ہمارے پاس ایمان کی دولت ہے اور آخرت کی نعمتیں ہیں. اس لیے پروردگار نے واضح طور پر ارشاد فرما دیا کہ کافر کی دولت پیسے کو دیکھ کر تم نے کبھی بھی مروب نہیں ہونا. پروردگار فرماتا ہے یہ دنیا کی دولت پیسہ یہ کیا ہے، اس سے ہم نے توجہ ہٹانی ہے. جو صرف دنیا کمانے میں لگا رہے گا وہ آخرت کی نعمتیں اور دنیاوی لذتوں سے بالکل ختم ہو جائے گا. اس کے دل میں کبھی بھی سجدوں کی لذت پیدا ہی نہیں ہوگی. وہ مسجد میں بھی آ جائے گا تو توجہ یہی ہے یار فلان رجسٹری تے جا کے سین کرنے رہے اور فلاں بندہ انتظار کر رہے. یہ پیسہ کمائیں لیکن اتنا نہیں کہ اس کو اللہ اس کے رسول کی محبت پہ بھی غالب کر لے، کہ نہ نماز کی پرواہ نہ اللہ اس کے رسول کی پرواہ، ہر وقت پیسہ دولت پیسہ دولت. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ایسی کیفیت اگر پیدا ہو جائے تو فوراً توبہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں آؤ، یا اللہ تو نے رزق دیا ہے، ایسا رزق دے جس سے تیری یاد سے ہم غافل نہ ہو جائیں. میں اکثر کہا کرتا ہوں جو بندہ جاننا چاہتا ہے نا کہ اس کا رب کی بارگاہ میں کیا مقام ہے، وہ پہلے اپنے دل میں دیکھے اس کے دل میں رب کا کیا مقام ہے. جیسے اس نے اپنے دل میں اللہ کو جگہ دی ہے، رب نے بھی اپنی بارگاہ میں اس کو ایسا ہی مقام دیا ہے. پروردگار فرماتا ہے آیت نمبر 14 زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، اللہ فرماتا ہے لوگوں کے لیے خواہشات کی محبت کو سجا دیا گیا. من النساء، عورتوں میں، والبنین، اولاد میں، والقناطیر المقنطرۃ من الذہب والفضہ، سونے اور چاندی کے ڈھیروں میں، والخیل المسومۃ، اور نشان زدہ گھوڑوں میں، والانعام والحرث، چپائے اور کھیتیوں میں. اب گھوڑے نہیں ہیں، اب گاڑیوں میں، کار کوٹھی مکان میں، اس چیزوں میں لوگوں کو محبتیں دی گئیں. اللہ یہ آزمانا چاہ رہا ہے کہ دیکھتے ہیں کہ ان کو دنیا کا پیسہ دولت کار کوٹھی بھی دیں گے، یہ اللہ اس کے رسول کو یاد رکھتے ہیں، یہ سارا ٹائم اپنا کار کوٹھی مکان اولاد اور بچے بیویوں میں لگے رہیں گے. اللہ تعالیٰ یہ جاننا چاہتا ہے. پروردگار فرماتا ہے مسلمانوں ان کار کوٹھی پیسہ دولت کو کبھی ہمیشہ نہ سمجھنا. ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ تو دنیا کا تھوڑا سا سامان ہے، یہ دنیا کا ساز و سامان ہے بس. واللہ عندہ حسن المآب، اللہ کے پاس جو ٹھکانہ ہے وہ اس سے بھی بہت زیادہ بہتر ہے. اللہ کے پاس جو نعمتیں ہیں وہ اس سے کیا ہیں؟ بہتر ہیں. یہ تو ہم مٹی کے بدن سے جی رہے ہیں جس میں سمیل بھی ہے، نہانا پڑتا ہے یہ مٹی کے بدن سے جی رہے. اللہ تعالی ہمیں اس سے اعلیٰ بدن عطا فرمائے گا موت کے بعد. نہ اس نے بوڑھا ہونا ہے، جوانی میں رہنا ہے، جنت کی نعمتیں بھی کھاؤ پیو، محلات، کبھی موت آنی نہیں. اللہ فرماتا ہے یہ دنیا کی چھوٹی سی زندگی میں کہیں زندگی نہ لگا کے بیٹھ جانا، اپنی خواہشات کو ہمیشہ اللہ کی طرف رکھو. کس کی طرف رکھو جی؟ اللہ تعالیٰ کی طرف. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محبوب ذرا ان کو بتاؤ تو صحیح کہ وہ میں نے تیار کیا رکھی ہیں، تیار کیا کیا. قل، پیارے محبوب ان کو بتائیے، اُنَبِّئُکُم بِخَیْرٍ مِّن ذَلِکُم، سرکار فرماتے ہیں صحابہ میں تمہیں بتاؤں اس سے بہتر کیا ہے. لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ،
فرمایا اللہ تعالیٰ نے متقین کے لیے اپنی بارگاہ میں ایسے باغات تیار کر رکھے ہیں جس کے نیچے نہریں روا دوا ہے، جو کبھی دسمبر میں بھی خشک نہیں ہوتی، وہ نہریں روا دوا ہے ہمیشہ۔ فرمایا پھر تمہیں کوئی وہاں سے نکالے گا نہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ جنت میں رہو گے۔ وَأَزْوَاجٌ مُطَہَّرَةٌ، فرمایا اللہ نے تمہارے لیے پاک بیویاں بھی تیار کر رکھی ہیں۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ، اللہ کی خوشنودی بھی ہے۔ فرمایا یہ ساری چیزیں اللہ نے تمہارے لیے تیار رکھی ہیں۔ مسلمان دنیا کے دولت پیسے پہ دل نہ لگا، آخرت کی طرف رجوع کر۔ اب یہ جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے بھی بحث کرنا شروع ہو جاتے ہیں، بالوں کی عادت ہوتی ہے، بے جا ایویں ٹانگ اڑا دینا، بے جا ایسی لات اڑا کے بیٹھ جانا، نہیں جی نہیں انج نہیں، انج ہونا چاہیے بھئی، ایسے کیوں ہونا چاہیے، بس ہی ہونا چاہیے جی، ہوتا نا بالوں کی عادت ہوتی ہے ایسے ہی۔ تو ایسی چیزوں پہ کبھی نہیں جی دعا ہے نہیں کریں گے، فلاں کریں گے، کیوں جی تانوں پیڑ ہے نہیں دعا دے نال، درد کی تانوں کتھوں درد ہوندی تانوں جی یہ دعا کریں گے جی، نہیں وہ دعا کریں، کیوں جی؟ یعنی فضول بحث، بالوں کا ایک وتیرہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، ہم دعا ہی کرتے ہیں۔ تو کچھ لوگ آ کے ہمارے آقا سے بھی بحث کرنے لگ جاتے ہیں، ایویں بحث۔ جواب سنیں، آیت نمبر 20، اللہ فرماتا فَإِنْ حَاجُّوكَ، محبوب جب یہ آ کے آپ سے بحث کرے نا، فَقُلْ، آپ انہیں کہو أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ، میں نے اپنی گردن اللہ کی بارگاہ میں جھکا دی، ہم نے اپنی گردن کو اللہ کی بارگاہ میں جھکا دیا۔ وَمَنِ اتَّبَعَنِي، اور جو فرمایا میرے پیروکار ہیں وہ سب اسلام کی طرف آ گئے۔ قُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ، محبوب ان کتابیوں سے کہو، یا اہل کتاب یہودی اور عیسائی آ کے ہمارے آقا سے بحث کرنے لگ جاتے، اللہ فرماتا ہے ان کو کہو، والأمیین، یہ جو جاہل ہیں دوسرے، ان کو بھی کہو، أَأَسْلَمْتُمْ، کیا تم نے اسلام قبول کیا ہے؟ کیا تم نے اللہ کے حکم پہ گردن رکھی ہے؟ فرمایا ایسے ادھر ادھر بولنے کی ضرورت نہیں، فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تم نے اللہ کے حکم کے مطابق اپنی گردن جھکا دی، اللہ پھر تمہیں ہدایت عطا فرمائے گا۔ باقی جدھر مرضی گھومتے جاؤ ہدایت نہیں ہے، ہدایت تب ملے گی جب اللہ کی بارگاہ میں اپنی گردن کو جھکا لو گے، بس۔ یعنی آج لوگ ڈیفرنٹ انداز میں لاجیکلی بات کرتے ہیں، سوشلزم والے کہتے ہیں ہم ٹھیک کہتے ہیں، وہ لوگ جو لبرلزم والے ہیں وہ کہتے ہیں ہم ٹھیک کہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے سب جھوٹے ہو، صرف میرا محبوب ہی ٹھیک کہتا ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، اللہ فرماتا ہے محبوب ان کو کہہ دیجئے اگر تم اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو جھوٹا ہے، فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، پہلے میرے محبوب کی اتباع کا پٹا ڈالو گلے میں، اللہ پھر تم سے محبت فرمائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع ہے نہیں، اور جھوٹے دعوے جی ہم بھی اللہ سے پیار کریں۔ اللہ سے محبت کرنے کے لیے سرکار کی اتباع اور اطاعت ضروری ہے۔ فرمایا وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر وہ منہ پھیریں، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، تو آپ کا کام صرف بات پہنچا دینا ہے۔ مجھے ایک بندہ کہتا کریمی صاحب ایک قوم نہیں سدھرن والی، تسی سویرے فجر تو بعد بھی درس دے رہے ہو، عصر تو بعد ہی مسئلہ دس رہے ہو، ایک قوم سدھرن والی نہیں۔ میں نے کہا جی ہمارا کام ہے، ہمارا فرض ہے، ہم نے اس قوم کو بیدار کرتے ہی رہنا ہے، کیونکہ ہماری ڈیوٹی لگائی گئی ہے۔ یہ منبر رسول اللہ کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نبیوں کے وارث ہیں۔ اس منبر پہ 38 سال میرے والد گرامی نے بیٹھ کے رسول اللہ کا دین پڑھایا ہے۔ اس کے بعد میں نے پہلا درس قرآن 2003 میں اپنے گھر سے شروع کیا، اب 2023 ہے، کتنے سال ہو گئے؟ 20 سال مجھے ہو گئے، 38 اور 20 کتنے ہوتے ہیں؟ 58 سال ہو گئے ہیں۔ یہ 5ویں پشت ہے جو ہم سے رسول اللہ کا دین سیکھ رہی ہے۔ ہنسی کیوں چھاڑ دی ہے جی انہوں نے؟ کیونکہ اللہ نے قیامت میں ہم سے پوچھنا ہے، ہاں بھئی محمد علی کریمی اس منبر سے تنوں بٹھایا ہی تے تو، ہم نے کہنا یا اللہ ہم نے صبح بھی درس دیا، عصر کے ٹائم بھی بتایا، لوگوں نے رکاوٹیں بھی ڈالی، شور بھی مچائے،
یا اللہ ہم پھر بھی تیرے دین کے لیے کھڑے رہے، اس لیے کہ ہم لوگوں کے لیے نہیں، یا اللہ ہم تیری رضا کے لیے کام کریں۔ ہم کس کے لیے؟ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، کیا علیہ، ہم اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہے ہیں، ہمارا کسی بندے سے نہیں۔ جو لاکھ اندھوں کی خجالت سے کہیں بہتر ہے ایک دیدہ بیدار کو پیدا کرنا۔ ایک بھی بندہ آ گیا نا ساڑھے کو، بس ہمارے لیے وہی کمائی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکے کے اندر تبلیغ کرتے رہے، بڑی بڑی رکاوٹیں آئی، ہمارے آقا سجدے میں گئے، اونٹ کی اوجڑی اٹھا کے ڈال دی نا اس پہ۔ ہمارے استاد جس وقت ہم نے درسہ میں شروع کیا نا، وہ کہتے تھے نبیوں کی مسند پہ بیٹھنا ہے، نبیوں کو پتھر مارے تھے، آپ کو پتھر نہیں پڑیں گے، باقی ہوگا سارا کچھ ہی۔ یہ سفر ہے کوئے جانا، یہاں قدم قدم بلائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی بات کرنے والا ہمیشہ مشکلات اور پریشانی میں رہتا ہے، یہ زندگی کے ساتھ ہے۔ مفتی عبدالقیوم ازہری صاحب کے پاس ایک بندہ ہے، کہتا ہے یہ فلاں عالم دین ہے، اس کا علاقے میں کوئی مخالف ہی نہیں ہے۔ آپ نے بغیر کسی تحقیق کے کہا پھر وہ گونگا شیطان ہے۔ آپ نے کہا وہ گونگا؟ فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو رسول اللہ کا دین حق بیان کرے اور کوئی اس کا مخالف نہ ہو؟ مخالف تو ہمارے آقا کے بھی تھے کہ نہیں؟ غزوہ احد میں ہمارے آقا 1000 کا لشکر لے کے نکلے، راستے میں 300 منافق بھاگ گئے۔ کتنے جی؟ 1000 جدو مسلمان سی تے منافق کنے سن؟ ایتھے 300 تو نہیں کٹے، 2 تے نہیں گئے ہونے نے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے؟ پروردگار ارشاد فرماتا ہے محبوب آپ کا کام پہنچا دینا ہے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ منہ پھیریں، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، آپ کا کام ہے حکم کو پہنچاتے رہیں پہنچاتے رہیں۔ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اللہ بندوں کو دیکھ رہا ہے، اللہ بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے دلوں کے حال کہ کون دل کی اتھا گہرائیوں سے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور کون اوپر اوپر سے آتا ہے۔ آنے والے بھی 2 طرح کے نا۔ تو آج ہم نے سارا جمعہ رب سے ہی باتیں کرنی ہے۔ کس سے باتیں کرنی ہے جی؟ اللہ تعالیٰ سے، رب سے باتیں کرنی۔ پروردگار قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، اے مسلمانوں لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، مسلمانوں کبھی کافروں کو اپنا دوست نہ بنانا۔ کیا کہا؟ کبھی کافروں کو اپنا دوست، من دون المؤمنین، مسلمانوں کو چھوڑ کے، مسلمانوں کو چھوڑ کے کافروں کو دوست۔ یا اللہ کوئی تھوڑا سا مارجن ہو، ہمارے حکمران تو محبتوں کی پینگے نہیں اور سے بھی آگے بڑھ جاتے ہیں، کوئی تھوڑا سا کوئی مارجن ہو۔ اللہ فرماتا ہے وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جو کافروں سے دوستی رکھے گا، فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، اس کا رب سے کوئی تعلق نہیں، اس کا کوئی رب سے تعلق ہی نہیں ہے، تعلق ہی نہیں۔ اندازہ لگائیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کافر سے دوستی نہیں کرنی۔ یہود و نصارہ سے جن حکمرانوں نے دوستی کی، انہوں نے دولت اور پیسے کی جھل مل میں ایسی سازش تیار کی، ان سب کو خرید کر فلسطین پر بمباری کا اور میزائل کا آغاز کر دیا۔ اب یہ سارے خاموش ہیں کیونکہ وہ ایسے سازی، انہوں نے سب کو اپنے ہاتھوں میں مٹھی میں لیا ہوا ہے۔ اللہ فرماتا ہے تم نے کبھی بھی ان سے دوستی نہیں کرنی۔ اس کا مطلب ہے کفار کے ساتھ مسلمان کبھی بھی دوستی نہ رکھے۔ مومن اپنے ایمان میں مضبوط رہے اور اس کے ایمان کی لذت ہی پروردگار نے سب سے زیادہ اسے عطا فرمائی ہے۔ اور اسی طرح خالق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا ہم جتنا بھی اجر دیں گے وہ اہل ایمان کو ہی عطا فرمائیں گے۔ اجر کس کے لیے جی؟ اہل ایمان کے لیے۔ اب یہودی اور عیسائی یہ آپس میں جھگڑ پڑے۔ یہودی بولے کہ ابراہیم یہودی تھے، عیسائی بولے نہیں ابراہیم عیسائی تھے۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو تم لڑ رہے ہو کہ یہودی کہتے ہیں وہ، اللہ فرماتا ہے یا اہل الکتاب، اے یہودیو عیسائیو، اے اہل کتاب، لما تحاجون فی ابراہیم،
تم ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑ رہے ہو؟ وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعد، ابراہیم نہ یہودی نہ عیسائی تھے، اس لیے کہ توریت بھی ابراہیم کے بعد میں آئی ہے، انجیل بھی ابراہیم کے بعد میں آئی ہے۔ وہ کیسے یہودی عیسائی تھے بھی؟ اللہ فرماتا ہے ابراہیم یہودی عیسائی نہیں تھے۔ فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، اللہ فرماتا ہے ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، ولیکن کان حنیفا مسلما، اللہ فرماتا وہ تو سچے مسلمان تھے۔ وہ کون تھے؟ سچے مسلمان تھے، ہر باطل سے جدا۔ آپ کو مبارکباد ہو، اللہ نے آپ کو دین ابراہیمی عطا فرمایا ہے۔ آج کا جمعہ صرف رب سے باتیں ہوں گی۔ اللہ فرماتا، ایک ایک لفظ قرآن سے پڑھ رہا ہوں، اللہ فرماتا یہودیو، ان کا جواب دیا عیسائیو، تم کہتے ابراہیم یہودی تھے، یہودی کہتے ہیں عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، عیسائی کہتے ہیں عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، دونوں ہی مشرک ہیں۔ فرمایا وما کان من المشرکین، ابراہیم علیہ السلام نے تو کبھی شرک کیا ہی نہیں، وہ تو مشرکوں میں سے تھے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا یا اہل الکتاب، اے یہودیو عیسائیو، اے کتابیو، لما تلبسون الحق بالباطل، حق اور باطل کو کیوں ملا رہے ہو؟ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تم جان بوجھ کر حق کو چھپاتے ہو حالانکہ تم جانتے بھی ہو، حالانکہ تمہیں پتہ بھی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام تو پہلے گئے ہیں۔ اس کا مطلب آج کے اہل کتاب یہود و نصارہ یہ ہمارے نظریات کو جتنا مرضی تزلزل میں ڈالیں، مسلمانوں کو اپنے عقیدے میں مضبوط ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے جی؟ مضبوط۔ ہم مسلمان ہیں، اور جس وقت ہمارے آقا کو رسالت اللہ نے عطا کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، تو یہودیوں عیسائیوں نے سوال اٹھایا، کہنے لگے جی یہ کیسے رسول ہو گئے جی؟ رسول تو بنی اسرائیل میں سے ہی آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، فرمایا قل، محبوب ان کو کہو، ان الہدا ہدی اللہ، ہدایت حقیقت میں اللہ کی ہدایت ہے۔ کس کی ہدایت ہے جی؟ اللہ کی۔ فرمایا قل ان الفضل بید اللہ، محبوب ان کو کہو سارا فضل اللہ کے دست قدرت میں ہے، یؤتیہ من یشاء، اللہ جسے چاہے اسے نبوت اور رسالت عطا فرما دے۔ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اپنی رحمت کو خاص کر دیتا ہے۔ اور میں لہذا تمہیں اعتراض کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے اپنے محبوب کو یہ شان دی ہے، اور ساری امتوں اور سارے نبیوں اور رسولوں میں اللہ نے سب سے اونچا مقام اپنے محبوب کو عطا فرما دیا۔ سب سے اولا و اعلیٰ، اینج نہیں اونچی وانا کو، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ اللہ نے سب سے اونچی شان ہمارے آقا کو عطا فرمائی۔ یہودیوں کو بڑی درد تھی، اللہ فرماتا ہے تمہیں کس چیز کی درد ابھی؟ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ جسے چاہے اپنی رحمت عطا کرے، تمہیں کیا پریشانی ہے؟ اب جتنے پیارے نبی ہمیں ملے ان کی شان کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے توریت کھولی تو لکھا تھا ایک ایسی امت بھی آئے گی جو ایک نیکی پر 10 نیکیاں پا جائے گی، ایسی ایسی نیکیاں۔ موسیٰ علیہ السلام تو پھر اللہ سے کلام کرتے تھے، کھڑے ہو گئے ہاتھ اٹھا کے، یا اللہ یہ جو امت ہے مجھے ہی عطا کر دے۔ اللہ فرماتا نہیں موسیٰ، یہ تو فیصلے ہو گئے، یہ تو میں نے اپنے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمانی ہے۔ فرمایا اللہ نے فرمایا محبوب کو یہ عطا کرنی ہے۔ موسیٰ یہ تو میں نے فیصلہ کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام ہاتھ باندھ کے کہتے ہیں یا اللہ پھر میری ایک گزارش ہے، مجھ سے یہ نبوت لے لے، مجھے بھی اپنے محبوب کا امتی بنا دے، لے لے یہ نبوت۔ خدا کی قسم آپ اس ایک نعمت کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتے، نہ آپ نے دعائیں مانگی، اللہ نے بغیر دعاؤں کے آپ کو محبوب کا امتی بنا دیا۔ اس سے اگلی بات ہے وہ روحانیت کی، وہ میں یہاں جمعے پہ نہیں ذکر کروں گا، وہ انشاءاللہ کسی خاص محفل میں، آپ صبح درس میں آیا کریں نا۔ اس سے اگلی جو باب روحانیت کی ہے اس پہ بھی انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔
ہماری مسجد میں روزانہ فجر کے بعد درس قرآن ہوتا ہے، اس میں رسول اللہ کا دین سکھایا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے؟ تو گرامی حضرات، حضرت موسیٰ علیہ السلام جس نبی کا امتی بننے کے لیے دعا کر رہے ہیں، اللہ نے وہ ہمیں امتی ان کا بنا دیا، تو پھر اس محبوب کی عظمت اور شان کو ہم کیوں نہ بیان کریں؟ اس لیے ہمیں فخر کرنا چاہیے، کافر جتنا بھی مال و دولت میں تگڑا ہو جائے، مسلمان کبھی بھی مغروب نہیں ہوتا۔ اللہ نے سب سے بڑی نعمت اور ایمان کی دولت اسے عطا فرمائی ہے۔ مسلمان کے پاس سب سے بڑی نعمت کس کی ہے جی؟ ایمان کی۔ سب سے بڑی دولت کیا ہے جی؟ ایمان کی۔ باقی کوئی دولت پیسہ دنیا کا جتنا مرضی لے لے، یہ سارے کا سارا دنیا کا دولت پیسہ ہے، اس کا کوئی آخرت میں نہیں۔ ہاں اگر یہ پیسہ رب کے دین کے لیے ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کی اجر عطا فرمائے گا اور اس کا پروردگار ثواب بھی عطا فرمائے گا۔ اب اس وقت دنیا میں کفار بظاہر بڑے مضبوط ہیں، انہوں نے دولت کے انبار لگا لیے، ملٹی نیشنل کمپنیاں ان کے ہاتھ میں ہیں، آج وہ پوری دنیا کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں سنبھالے ہوئے ہیں، وہ مسلمانوں پر راج کرتے ہیں۔ اس کی ایک وجہ تو چونکہ ہمارے اپنے معاملات ہیں، ہم نے خود قرآن سے تعلق توڑ لیا۔ جس وقت صلیبی جنگیں ہوئیں اس کے بعد انہوں نے انالیسس کیا، انہوں نے کہا یہ لوگ کبھی بھی ہتھیار سے مغلوب نہیں ہوں گے، ان کو اگر مغلوب کرنا ہے اور ان پہ غلبہ حاصل کرنا ہے، ان کی تہذیب، ثقافت، کلچر کو چینج کر دو، ان کی تعلیم کو چینج کرو، ان کے ہاتھوں سے بخاری شریف لے لو، مسلم شریف لے لو، فقہ کی کتابیں لے لو، ان کے ہاتھوں سے قرآن پکڑ لو، ان کو آئنسٹائن پڑھاؤ، ان کو شیکسپیئر پڑھاؤ، یہ ولیم ڈیوس پہ پڑھیں۔ ان کا بچہ یہ نہ جانے کہ موتا میں حضرت خالد بن ولید کے ہاتھ پہ کتنی تلواریں ٹوٹیں، ان کا بچہ یہ ضرور جانے کہ آسٹریلیا کے کھلاڑی نے بھارت کے خلاف کتنے چھکے مارے تھے۔ ان کے دلوں سے اس طرح ایمان کی غیرت لے جاؤ کہ فلسطین میں مسلمانوں کے جسم کے ٹکڑے ہو رہے ہوں اور یہ قوم میچ دیکھنے میں مصروف ہو، وہاں ہاسپٹل میں داخل ہو کے گولیاں پڑ رہی ہوں اور یہ میچ دیکھنے میں مصروف۔ اس طرح ان کے دلوں سے غیرت نکالو، اور وہ اس میں کامیاب بہت حد تک ہو گئے۔ 1917 میں یہ پلان تیار ہوا، 2023 میں وہ کام، انہوں نے کہا یہ سارے مردے ہیں جن کی ساری راتیں سوشل میڈیا پہ اس طرح گزریں کہ جن کی نظریں بھی ناپاک ہوں، سوچ بھی ناپاک ہو، نہ فجر کی نماز، جو اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزت کے وقار کو قائم نہ کر سکے، ان کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ آج امت مسلمہ پستی کی طرف چلی گئی۔ اقبال کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے جب شکوہ کیا نا تو جواب شکوہ آیا، ہر کوئی مست مئے ذوق تنے آسانی ہے، تم مسلمان ہو کیا یہ انداز مسلمانی ہے؟ حیدری فقر ہے نئے دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے؟ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہوگا۔ میں نے اللہ سے سوال کیا، پروردگار تو نے اتنی ڈھیل اسرائیل کو کیوں دے دی؟ یا اللہ تو نے یہودیوں کو، عیسائیوں کو اتنی ڈھیل کیوں دی؟ میں نے سوال کیا تو جواب اللہ نے قرآن میں عطا فرما دیا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 178، آپ بھی پڑھیے گا گھر جا کے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ، فرمایا اور کافر ہرگز گمان نہ کریں کہ ہم نے انہیں ڈھیل دی ہے تو یہ ان کے لیے بہتر ہے۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے اسرائیل کو، یہودیوں عیسائیوں کو ڈھیل دی ہے، وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ بہتر ہے۔ یا اللہ پھر کیوں دی؟ فرمایا انما نملی لہم لیزدادوا اسما، اللہ فرماتا ہے ہم نے اس لیے ڈھیل دی ہے یہ گناہوں میں اور آگے بڑھیں، اور بدتمیزیاں کریں، قتل و غارت کریں، بڑے کتنا آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے جب میری پکڑ آئے گی نا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، پھر میں ذلت والے عذاب میں ان کو مبتلا کروں گا۔ فرمایا جو تو شہید ہو گئے ہم نے تو ان کو اعلیٰ ترین مقام عطا فرما دیا ہے۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے ان کی ڈھیل پر کبھی بھی تم نے یہ گمان نہیں کرنا کہ اللہ کی مدد نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے ہم ان کو اور ڈھیل دے رہے ہیں، دیکھتے ہیں یہ اپنی سرکشی میں کہاں تک بڑھتے ہیں۔ فرمایا آخر کار ایک وقت آئے گا حتی یمیز الخبیث من الطیب، اللہ ہر گندے کو صاف سے جدا کر دے گا۔
امام مہدی کا نزول ہونے والا ہے، جب وہ آئیں گے پھر ہر باطل کا پتہ چل جائے گا. جناب عیسیٰ آئیں گے تو پوری روئے زمین پر صرف دین اسلام ہی ہوگا. اس لیے اللہ فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں اگر کوئی دین قابل قبول ہے تو وہ دین ہے. اتنا ڈھیلا نہیں کہنا، آپ نے کہنا دین اسلام. کون سا دین ہے جی؟ دین اسلام زندہ آباد. اسلام سارے کہیں اسلام اسلام. دنیا میں بس اللہ فرماتا ہے ایک ہی دین میرا پسندیدہ اور وہ دین اسلام ہے. باقی جتنے مرضی راستے سے ہو کے آ جاؤ، اللہ فرماتا ہے میں نے حق صرف اسلام والوں کو عطا فرمایا. اور میں یہ ڈیل ہم نے دی ہے، آج ساری باتیں ہم نے رب سے ہی کرنی ہے. ہم نے پھر رب سے بات کی، یا اللہ ساری ملٹی نیشنل کمپنیاں تو ان کی ہیں، دولت بھی ان کی ہے، اور یہ اقوام متحدہ میں کھڑے ہو کہ ایسے اتراتے ہیں او مسلمانوں تمہارے پاس روٹی کھانے کو نہیں ہے. IMF قرضے دے دے کے ہمیں کہتا ہو غریبو. یا اللہ یہ ہمیں ایسے تانے دیتے ہیں. جواب سنیں، آیت نمبر 196. اللہ فرماتا ہے مسلمانوں لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد. اے مسلمانوں کافروں کا شہر میں تکبر اور اس طرح تکبر سے پھرنا کہیں تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے. یا اللہ ان کے پاس پیسہ بڑا ہے، فرمایا ان پیسوں سے تم دھوکے میں نہ آنا. متاع قلیل، یہ دنیا کا پیسہ تھوڑا ہی ہے. دنیا کا ساز و سامان کیا ہے جی؟ تھوڑا ہی ہے. اللہ فرماتا ہے ثم مأواہم جہنم، پھر ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے. وبئس المہاد، وہ کتنا برا ٹھکانہ ہے. فرمایا یہ جہنم میں جائیں گے. یا اللہ پھر ہمارے لیے؟ فرمایا لیکن الذین اتقوا ربہم لہم جنات. فرمایا جو ایمان والے متقی پرہیزگار ہیں اللہ ان کو ایسے باغات دے گا جن کے نیچے نہریں رواں دواں ہیں. فرمایا جب تم جنت میں پہنچو گے نا نزلا من عند اللہ، اللہ خود تمہارا میزبان بنے گا. آج چیف آف آرمی سٹاف کسی کو بلائے کہ آج آپ ہمارے مہمان ہیں، ہم تمہارے میزبان ہیں، وہ لوگوں کو دکھاتا پھرے گا اوے آج مجھے چیف آف آرمی سٹاف نے بلایا ہے. اگر آپ کو چیف آف آرمی سٹاف بلائے آپ خوش ہوتے ہیں، اللہ فرماتا ہے جنت میں مسلمانوں تمہارا میزبان میں ہوں گا، تم ہمارے مہمان ہو گئے. یا اللہ پھر ہم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ نے جواب دیا. آیت نمبر 200 اللہ فرماتا ہے جن کے پاس طاقت نہیں ان کی بات ہے، حکمرانوں سے تو پوچھ ہوگی، ان کے پاس طاقت ہے. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو اصبروا، تم صبر کرو. کیا کرو؟ آج ہمارا پورا جمعہ ہم نے رب سے باتیں کی ہیں. بات یا اللہ ہم کیا کریں؟ اللہ کیا فرماتا ہے جی؟ اصبروا، صبر کرو، وصابروا، اور ثابت قدم رہو. ہم نے ایمان میں ڈولنا نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے صبر کرو. آپ کو یہ سن کر خوشی ہوگی آج سب سے زیادہ یورپ میں جو کتاب بک رہی ہے وہ قرآن مجید ہے. جب سے فلسطین پہ حملہ ہوا ہے سارا یورپ سر پکڑ کے بیٹھا ہے. او یہ مسلمان کیسی قوم ہے؟ ایک شخص کا بیٹا شہید ہوا، وہ مٹھائی کا ٹوکرا اٹھا کے بانٹ رہا ہے کہ شکر ہے اللہ نے مجھے شہید کا باپ بنا دیا. ایک ماں کی 2 بیٹیاں شہید ہو گئی، اس نے کہا یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے میری 2 بیٹیاں قبول کی، پروردگار میری ایک بیٹی زندہ ہے اس کو بھی شہادت کے لیے قبول فرما. وہ سر پکڑ کے بیٹھ گئے یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا پکڑو قرآن پڑھ کے دیکھو یہ کیسی قوم ہے. اس وقت سب سے زیادہ پھیلنے والا دین بھی یورپ میں دین اسلام ہے. اللہ کی حکمتیں بھی ہوتی ہیں. وہ حیران ہے یہ کیسی قوم ہے کہ کٹے ہوئے بازو ہیں اور بچے کہہ رہے ہیں اللہ کا شکر ہے، شکرن الحمدللہ، رب کا شکر ہے جس نے ہمیں شہادت کا مقام عطا فرما دیا. ہم تو تیار ہیں شہید ہونے کے لیے. میں نے اس لیے کہا مسلمان کا جذبہ دنیا کی کوئی قوم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. ایک مسلمان کھڑا ہو جائے خدا کی قسم وہ للکارنے کے لیے کافی ہے. اصل میں ہمارے یہ جو بغیرت حکمران ہیں ان کی تو راتیں ساری بدکاریوں میں گزرتی ہیں، یہ گناہوں کے پلندے میں پھنسے ہیں. میں اللہ کا قرآن پکڑ کے رب کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں مجھے آپ اسرائیل کے وزیر اعظم کے سامنے بھیجئے، رب کعبہ کی قسم میں چند منٹوں میں ایسی بات کروں گا کہ اس کی ٹانگیں کانپنا شروع ہو جائیں گی. یہ میں قرآن اٹھا کے کہہ رہا ہوں. اللہ اکبر.
یا رسول اللہ یا علی. اللہ کی عزت کی قسم مومن بات کرتا ہے تو غیرت سے بات کرتا ہے. ہم جرت سے بات کریں گے. یہ اسرائیل کی کیا جرت ہے؟ کیا پدی کا شوربہ، تیری کیا اوقات ہے؟ تو اپنے ہاتھوں سے 47 نبی کو صبح شہید کرتا ہے اور شام کو 150 لوگوں کو تو نے اپنے ہاتھوں سے قتل کر دیا. سب سے بڑا بزدل یہودی ہے. ایک مسلمان کھڑا ہو جائے، خدا کی عزت کی قسم فرشتے بھی اس کے ساتھ چل پڑیں گے. ہمارے ہاں غیرت کی بات کرنے والا کوئی نہیں رہا. حمیت ختم ہو گئی ہمارے ہاں. ہم اس لیے اپنے لوگوں کے اندر کہتے ہیں اللہ کیا فرما رہا ہے جی. میں نے ایک بات، اللہ فرماتا ہے ایمان والو اسبرو، تم نے صبر کرنا ہے، صبر کرو. کیا کرو جی؟ لیکن صرف صبر نہیں کرنا، وصابرو، اور ثابت قدم بھی رہو، اور ثابت قدم رہنا ہے. کوئی اسرائیل گنڈا امریکہ کھڑا ہو جائے، ان کی کیا اوقات ہے؟ الحمدللہ ہم رسول اللہ کو ماننے والے ہیں. ہماری غیرت بھی زندہ ہے، ہماری حمیت بھی زندہ ہے. اور آگے اللہ فرماتا ہے وَرَابِطُ، تم نے اپنی سرحدوں کی بھی حفاظت رکھنی ہے. کس کی حفاظت کرنی ہے جی؟ سرحدیں دو طرح کی ہیں. ایک ہے جغرافیائی جس کے اوپر فوجی کھڑے ہیں، ایک ہے نظریاتی. آج سب سے بڑا اٹیک مسلمانوں کی نظریاتی سرحدوں پہ ہوا ہے. اس کے لیے کبھی انجینئر آ رہا ہے جیل میں، وہ کہتا ہے جی فلاں بزرگ کوئی نہیں، ہمارے آقا تک اس نے گستاخیاں کر دی، اس نے ایمانوں کو کمزور کیا. اور کچھ ایسے لوگ پیدا ہو گئے بے روپیے جو اسلام کا لبادہ اوڑھ کر آ گئے. اپنی نظریاتی سرحدوں کی کیا کریں جی؟ حفاظت. ہم نے اس کے لیے اتوار کو ایک پروگرام رکھا ہے یہاں، سنڈے کو 26 تاریخ کو. اس میں انشاءاللہ ہم نے نظریاتی سرحدوں کے تحفظ کے حوالے سے ایک خوبصورت پروگرام رکھا ہے جس میں آپ کو کھلے سوال و جواب کی اجازت ہے. اس اتوار کو مصروفیات جن کی بہت زیادہ ہیں، چلے میں نہیں کہتا کیونکہ شادی بھی ہیں، جو کم از کم فری ہیں ان سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ 26 کو عشاء کی نماز آپ نے یہی مسجد میں پڑھنی ہے. پڑھیں گے کہ نہیں؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. فلسطینیوں سے رشتہ کیا؟ لا الہ. فلسطینیوں سے رشتہ کیا؟ الہ الا اللہ. فلسطینیوں سے رشتہ کیا؟ لا الہ. ہمارا فلسطینیوں سے صرف یہ رشتہ ہے کہ وہ بھی مسلمان ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں. خدا کی قسم ساری رات نہیں میں سوتا، روتے رہتے ہیں جب بچوں کے چھوٹے چھوٹے کسی کی ٹانگ نہیں، کسی کی بازو نہیں ہے. کوئی ماں کے سے معروم ہو گیا، کوئی باپ سے معروم ہو گیا. ایک بچہ 6 ماہ کا، اس کی ماں کی ڈیتھ ہو گئی، وہ اپنے ہونٹ ہی چوسی جا رہا ہے. بس ہم خریدار یوسف میں اپنا نام لکھوا رہے ہیں. دعا کریں اللہ یہ حمیت اور غیرت ہم سب کو عطا فرمائے. نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کے لیے 26 تاریخ کو اتوار کے دن آپ سب نے آنا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی آبیاری کے لیے آپ سب نے مضبوطی کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. اور یاد رکھیے دین اسلام کی جب عظمتوں کے لیے کھڑے ہوں گے، مخالفتیں بھی چلتی ہیں، یہ سب چیزیں، لیکن تندی باد مخالف سے نہ گھبرایا عقاب، یہ چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. آئین جواں مردی حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روبائی. میں زہر حلائل کو کبھی کہہ نہ سکا کند، اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بیگانے بھی ناخوش. یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے مخلص ہو جائیں. اللہ تعالی ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا سچا پہرے دار بنائے. وما علیہ الا البلاغ المبین. رکھ دو پھر.